الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا قرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھی راہ دکھاتی ہے، ایسی سیدھی راہ جو انسان کو سیدھا اللہ تعالیٰ تک، اللہ کی رضا تک، جنت تک پہنچاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ یہ اسی سلسلہ کا ایک درس جس میں آج ہم شرکت کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کو رکوع نمبر 8 ہم سمجھیں گے، تو ہم سب سے پہلے اس کی ایک آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رکوع نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو رکوع پڑھے ہیں ان کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے ان پر کیا کچھ انعامات ہوئے اور انہوں نے آگے سے پھر کیا رویہ اپنایا، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دی، اللہ تعالیٰ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اور پچھلا رکوع جو ہمارا ختم ہوا تھا اس میں ایک یہ بات یہ تھی وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اور وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے سخت غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کا غضب ان پر اترا۔ تو اب اس رکوع کے اندر سے ایک اور بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہ یہ کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے، اہل کتاب یہ کہتے تھے، یہود و نصارہ یہ کہتے تھے، اور آج بھی ان کا یہ نظریہ ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور یہودیت جو ہے یہ تو خاص طور پہ نسل پرست قوم ہے، کوئی شخص اگر یہودی ہونا چاہے تو وہ قبول نہیں کرتے، اور اگر قبول کر بھی لیں اس کا یہودی ہونا تو وہ حقوق اس کو حاصل نہیں ہوتے جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اصلاح کی ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی اصلاح کی ہے، کہ مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو چونکہ مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے بس ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں اور نصارہ اور صابی، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے گا، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہے، اس طرح وہ جو یہودی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو یہودیوں کا تذکرہ ہے، یہ وہ یہودی نہیں جو آج موجود ہیں، بلکہ وہ جو اصل میں یہودی ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر اور اپنی کتاب تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور صحیح معنوں میں ان کی اتباع کرتے تھے، صابی۔ اچھا، یہاں پر نصارہ کا جو لفظ ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فلسطین میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی قصبہ تھا، تو وہاں بستی تھی ناصرہ، اس بستی ناصرہ کے رہائشی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اسی کی طرح نسبت کرتے ہوئے ان کے فالورز کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور صابی جو لغت کے ماہر ہیں، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صابی لغت میں ہر اس بندے کو کہتے ہیں جو ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرک ایمان والوں کو بھی صابی کہتے تھے کہ یہ اپنا بت پرستی والا دین چھوڑ کر اب انہوں نے نیا کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن یہاں اس صابی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو زبور پر عمل کیا کرتے تھے یہ بھی اہل کتاب،
یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ صحابی جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہے، اور اہل کتاب سے مراد خالص اہل کتاب، یعنی جو عمل کرتے تھے اپنی کتاب کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص ایمان لائے اور مومن ہونے کا دعویٰ کرے، یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، اللہ تعالیٰ کے معیار کیا ہے کامیابی کا؟ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اجر ملے گا۔ یہاں مسئلہ قومیت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو گیا، جس کا عمل صحیح ہو گیا، جو اپنے وقت کے نبی کی دعوت پر ایمان لیا، وہ کامیاب ہے۔ لہذا جس زمانے میں یہودی تھے اس زمانے میں یہودیوں نے تورات پہ عمل کیا، تورات کے پر ایمان لائے، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اسی طرح جو نصارہ تھے وہ ایمان لائے، صحابی اپنے اپنے وقت میں ایمان لائے، اپنے نبی پر ایمان لائے۔ تو جس کا بھی عقیدہ درست رہا، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا رہا اور نیک عمل کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ اب جو یہودی یہ کہے، وہ عیسائی یہ کہے کہ ہم اس زمانے میں بھی اپنی تورات اور اپنی انجیل پر عمل کریں گے تو ہم پھر بھی نجات پائیں گے، ان سے کوئی پوچھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی شخص اس سے بھی کسی پچھلی کتاب یا صحیفے پر ایمان لائے اور اس نبی کے مطابق عمل کرے اور تورات پر ایمان نہ لائے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، تو کیا وہ مسلمان ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا؟ یہودی بھی یہ کہیں گے نہیں، کیونکہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لازم ہے۔ عیسائیوں سے کوئی پوچھے کہ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور انجیل پر ایمان نہ لائے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانے، تورات پر ایمان لائے، کیا مسلمان ہوگا؟ عیسائی بھی کہیں گے نہیں، مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، پچھلے نبی کی کتاب اور شریعت منسوخ ہو چکی۔ تو ہم ان کو یہی بات کہتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، قرآن آ چکا ہے، تمہاری کتاب منسوخ، تمہارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا منسوخ، ہاں ایمان اب بھی ضرور لایا جائے گا۔ تو یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ اپنے اپنے وقت کے اندر جب یہودی تھے پوری دنیا میں فضیلتوں کو حاصل تھی، پیچھے ہم بڑھ گیا ہے، نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، فضیلت ان کو حاصل تھی، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ تھے۔ لیکن اب ایمان ان ایمان والوں کا دور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور فضیلت بھی انہی کو حاصل ہے۔ تو یہاں سب کو کہہ دیا کہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور عمل صالح، یہ چیزیں ہیں معیار فضیلت۔ اب یہ چیزیں جن کے اندر پائی جائیں گی، اور ساتھ یہ بات بھی شامل ہے کہ اس وقت کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، تو لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ضمناً آ گیا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا یا وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی بات پہنچانے والے نبی پر ایمان نہ لایا جائے۔ تو یہاں اس بات کا تذکرہ بھی آ گیا، تو لہٰذا ہمیں اللہ اور یوم آخر پر ایمان بھی لانا ہے اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے، اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اجر بھی ملے گا اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ نہ تو اپنے ماضی کے اعتبار سے، ماضی کو ذہن میں رکھ کر کے یا ماضی کی وجہ سے پریشان ہوں گے کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی، گویا کہ آج تو معاملہ کچھ اور ہی ہے، تو گویا ہم تو اپنی زندگی ضائع کر کے آئے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہوگا ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہوں گے ان کا ماضی جن کاموں میں گزرا وہ ضائع نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ولا ہم یحزنون، اور مستقبل کے لحاظ سے، یعنی اب جہاں یہ میدان محشر میں کھڑے ہیں، اب آگے دیکھ رہے ہیں کہ کدھر جانا ہے، اس لحاظ سے بھی غمزدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جس نے اپنے ماضی میں محنت کی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، وہ مستقبل میں پریشان نہیں ہوگا، جنت میں جائے گا۔ تو یہ لوگ نہ ہی خوف زدہ ہوں گے نہ ہی غم زدہ ہوں گے۔ اور اس سے آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور بلند کر دیا تم پر طور پہاڑ، خذو پکڑ لو، ما آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں وہی بنی اسرائیل کا اس خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس واقعے کو بھی ذرا یاد کرو کہ جب تم نے نافرمانی کی، اللہ کے احکام اور تورات کے احکام پر عمل کرنے سے تم نے جو ہے وہ احتراز کیا اور اس پر عمل نہیں کیا اور کسی بات پہ عمل کر لیا، اور خاص طور پہ جو حکم سخت ہونے لگتا تھا بنی اسرائیل کو، تو
وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا ہے. جن 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام تو طور کے اوپر لے کے گئے تھے, انہوں نے واپسی پر آ کے کہا کہ اس کتاب پر عمل کرو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے, لیکن کچھ احکام سے اللہ نے درگزر کیا ہے. پھر جو حکم بھی انہیں مشکل لگتا وہ اسی درگزر کا لیبل لگا کر اس حکم کو پورا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, جب انہوں نے پوری تورات پہ عمل نہیں کیا, کچھ پہ عمل کیا کچھ پہ نہ کیا, جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اچھا تو کچھ حصے پر تم ایمان لاتے ہو, عمل کرتے ہو, کچھ کا انکار کر دیتے ہو, عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ پھر طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا کہ یہ تم عمل کرو, پوری کتاب پر عمل کرو, تورات پر, ورنہ تمہیں جو ہے وہ کچل دیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے تسلیم کیا کہ بالکل ہم اس پہ عمل کریں گے, اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو, وہ طور پہاڑ جو اوپر اٹھایا تھا وہ تو عارضی عذاب تھا کہ ابھی میں کچل دوں گا. تو اس میں یہ سبق بھی ہے کہ اگر تم پرماننٹلی بھی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے. ظاہر ہے جب احکام اللہ کے یاد ہوں گے عمل تبھی ہوگا. جب بندے کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کا حکم ہے کیا تو عمل بھی نہیں کر پائے گا. تو اس میں یہ سبق بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکام بندے کو یاد ہونے چاہیے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, مجھے اس کو یاد ہوگا تو پھر وہ عمل کرے گا. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو, عذاب سے بچ سکو, نافرمانی سے بچ سکو. تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب بندہ عمل کرے گا. عمل کب ہوگا؟ جب اس کو یاد کرے گا. تو جب یاد کر کے عمل کر لے گا تو عذاب سے بھی بچ جائے گا. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر تم نے اعراض کیا من بعد ذلک, اس کے بعد یہ جو اقرار تھا, اس اقرار کے بعد پھر انہوں نے انکار کر دیا اور اس پہ عمل نہیں کیا. تولیتم, اس سے منہ موڑ لیا. فلولا فضل اللہ, بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل, علیکم تم پر, ورحمتہ اور اس کی رحمت, لکنتم من الخاسرین تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. تو اللہ نے پھر بھی ان سے درگزر کیا, ان کو معاف کیا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے سزا دیتے تو اس قوم کو ہی ختم کر دیتے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے کوئی اور قوم لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرے گی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم ان لوگوں کی حقیقت سے بھی واقف ہو, اعتدوا, جنہوں نے حد سے تجاوز کیا, منکم, تم میں سے, فی السبت, ہفتے کے دن, فقلنا, تو ہم نے کہا, لہم, ان کو, کونو, ہو جاؤ تم, قردۃ خاسئین, قردۃ خاسئین, ذلیل بندر ہو جاؤ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے جو کسی سمندر کے کنارے آباد تھی, اور سبت جو ہے عبرانی زبان میں بھی اور عربی میں بھی ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے, اور ہفتے کے دن عبادت کرنا ان کے لیے لازم ٹھہرایا گیا تھا, اور ہفتے کے دن تمام قسم کے کام, دنیاوی امور, تجارتی, معاشی, سارے جتنے بھی کام تھے سب سے روکا گیا تھا اور کہا گیا تم نے عبادت کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش نازل ہوئی کہ جمعے کے دن جو مچھلیاں تھی وہ اوپر آ جاتی, ہفتے کے دن اوپر آ جاتی. تو یہ جمعے کے دن ہی کیا کرتے کہ جو ہے وہ حوض ساتھ بنا لیے تھے, تو کسی طرح حوض کے اندر وہ مچھلیاں پہلے سے لے آتے جمعے کے دن ہی, اور یا پھر ہفتے کے دن لے آیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن ہم نے باقاعدہ طور پر کوئی شکار نہیں کیا تو پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر لیتے تھے. اور پھر جو ہفتے کا دن گزر جاتا تو کہتے تھے کہ ہم نے کون سا ہفتے کے دن شکار کیا, ہم نے تو کیا ہی نہیں ہفتے کے دن شکار. تو یہ اس طرح کی جو ڈرامے بازی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مکاریاں تم کرتے ہو یہ ہمیں بالکل پسند نہیں. پھر ہم نے عذاب کے طور پہ ان کو کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ. چنانچہ وہ ذلیل بندر ہو گئے. انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے, بندروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے. انسان کو شکل بھی اللہ نے دی, بندروں کو بھی شکل اللہ نے دی. تو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ انسان کو یہ کہے کہ تمہاری شکل بندر جیسی بن جائے, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ انہوں نے ہفتے کے دن میں ظلم اور زیادتی کی, حد سے تجاوز کیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. فَجَعَلْنَاهَا, تو ہم نے بنا دیا ہا اس سزا اور اس واقعے کو, نَكَالًا, عبرت, لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے, وَمَا خَلْفَهَا, اور جو ان کے بعد آنے والے تھے, وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت بنایا متقین کے لیے. تو نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو, نکال ایسی سزا کو کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی باعث عبرت ہو. تو اللہ تعالی نے اس سزا کو باعث عبرت بنایا. جیسے سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے نا, جو لوگ چوری کرتے ہیں, تو چوری کرنے والوں کا جہاں ذکر آتا ہے
تو وہ فرمایا ان کے ہاتھ کاٹ دو. وہاں پر بھی نکال کا لفظ ہے کہ ہم نے اس ہاتھ کاٹنے کی سزا کو باقی لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا ہے کہ تم بھی اگر چوری کرو گے تمہارے ہاتھ بھی کٹیں گے. تو ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے بھی جو اس زمانے میں تھے, یعنی ان کے جو معاصرین تھے ہم اثر, اور جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے بھی ہم نے اس کو عبرتناک ایک واقعہ بنا دیا, نشانی بنا دیا, اور موعظۃ للمتقین, متقین کے لیے نصیحت بنا دیا. قرآن کریم کے شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے ھدی للمتقین, کہ قرآن کریم پورے کا پورا ہدایت ہے متقین کے لیے. یہاں فرما رہے ہیں یہ جو واقعہ ہے یہ موعظۃ للمتقین ہے, یہ نصیحت ہے, اس میں بڑا پیغام نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے اس ایک واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کر دیا. پھر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو, ان اللہ یأمرکم, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا, کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ میں غافلین میں سے ہو جاؤں. یعنی اللہ کا نام لے کر مذاق کرنا, اللہ کے نام کی طرف نسبت کر کے کوئی بات یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہے ہیں, یہ تو جاہلوں کا کام ہے, یہ تو غافل لوگوں کا کام ہے, ناواقفوں کا کام ہے, کہ جو اللہ کی شان سے واقف نہیں ہے اور اتنی بڑی بات اللہ کی طرف منسوب کر دے. اور میں تو ایسا نہیں ہوں, یعنی میں کوئی مذاق نہیں کر رہا. اس میں واقعہ بنی اسرائیل کا کہ اس کے اندر بھتیجوں نے چچا کو قتل کر دیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ بھائیوں نے بھائی کو قتل کر دیا, تو زمین کے جھگڑے کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, جیسے ہمارے ہاں بھی چلتا ہے. تو اب وہ سارے بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے آگے کہ ہمیں اس کا حل بتائیں, قاتل کا پتہ چلے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ اللہ سے کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اس کے دو مطلب ہیں. دیکھیے گائے کا ہی یہاں ذکر کیوں کیا ہے؟ آخر اس مقتول کو زندہ کرنے کی کوئی اور صورت بھی تو ہو سکتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ یہ بنی اسرائیل آئے تھے مصر سے. مصر کے لوگ جو مشرک تھے وہ گائے کی عبادت کرتے تھے, گائے کی پوجا کرتے تھے, اور وہ گائے کو بعض روایت میں آتا ہے ذبح بھی نہیں کرتے تھے, گائے کو مقدس ماننے کی وجہ سے. یہی جب جو ہے آئے فرعون, جب غرق ہو گیا اور بعد میں بنی اسرائیل اس دریا کو پار کر کے آ گئے, تو سامری جادوگر نے بھی آ کر ایک گائے ایجاد کر دی. یہ اس گائے کی عبادت کرنے لگے. تو ان کے دل میں اس گائے کے بارے میں ایک مقدس چیز ہے, یہ نظریہ ان کے دل میں بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا انتظام فرمایا کہ ان کے دل میں جو گائے کی عظمت اور تقدیس بیٹھی ہوئی ہے, اس کو ان کے ہاتھ سے ذبح کرواؤں. یہ چھری چلائی جائے کہ جو تم نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ گائے سب کچھ ہے, اس کی عبادت شروع کر دی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ان کے ذہن میں بات ہی نہیں تھی کہ جس کی ہم عبادت کرتے رہے ایک عرصے تک, اور وہ فلاں جو قوم ہے مصر کی, وہ جس کی عبادت کرتے ہیں, کیا مطلب اس کے گلے پہ چھری پھیر دے. مطلب بات ان کو عجیب لگی, مطلب آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا بندے کے زندہ ہونے سے کیا لینے دینا ہے؟ مطلب یہ بھی عجیب بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے پتہ کریں اس کو کس نے قتل کیا ہے, آپ ہمیں کہتے ہیں گائے ذبح کرو. آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بات کہی کہ نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, لہٰذا تم اس پہ عمل کرو. پھر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا, انہوں نے کہا ادع لنا ربك, اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے, يبين لنا ما هي, يبين لنا ہمیں صاف صاف بتائے, ما هي, وہ گائے کیسی ہو. اللہ تعالیٰ میں صاف صاف بتا دے وہ گائے کیسی ہو, اس کی صفات کیسی ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انه یقول, کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا بقرہ, کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا فارض ولا بکر, نہ تو بوڑھی ہو نہ بکر ہو. اب فارض اور بکر کا اہل لغت فرق بیان کرتے کہتے ہیں کہ فارض کہتے ہیں اس گائے کو جو بچے پیدا کر کے بالکل بوڑھی ہو چکی ہو, اب بچہ نہ جن سکتی ہو بوڑھے ہونے کی وجہ سے, اس گائے کو فارض کہتے ہیں. اور وہ گائے جس نے ابھی تک بچہ جنا ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کو بکر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو وہ بالکل بوڑھی ہو
کہ بچے جن کے بالکل جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہو، اور نہ ہی وہ اس حالت میں ہو کہ ابھی تک اس میں بچہ نہ جنا ہو، بلکہ ان عوام بین ذالک اس کے درمیان ہو، یعنی ایک تو بالکل جس کو ہم بچی بولتے ہیں، نہ تو اس کی اتنی کم عمر ہو بلکہ وہ جو ہے صحت مند گائے ہو، جوان گائے ہو، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کام کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے فَافْعَلُوا، اس کو کرو، جتنی بات تمہیں کہہ دی گئی ہے اس پہ عمل کرو۔ لیکن وہ اس بات پر ٹکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا بھائی ایسی گائے ہو، تم یہ گائے خرید کر اس کو ذبح کر دو، تمہارے مقتول کو پتہ چل جائے گا، جتنا تمہیں حکم دے دیا گیا، جتنا تمہیں کہا گیا اتنا کرو، لیکن وہ اس پر باز نہ آئے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، انہوں نے پھر کہا ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے، یُبَيِّن لَنَا، وہ صاف صاف ہمیں بتائے، مَا لَوْنُهَا، اس کا رنگ کیا ہو، مَا لَوْنُهَا، اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ کی بھی کیفیت بتائیے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفرا، کہ وہ گائے ہو صفرا گہری زرد، فاقع لونہا، یہ کہ اس کا رنگ جو ہے نا گہرا ہو، فاقع کا معنی تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلا لگے، خوبصورت لگے گا۔ تو ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس لوگوں کی نظریں ٹک جائیں گائے کے اوپر، ایسی خوبصورت، آپ سمجھ لیں کہ نسلی قسم کی گائے کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ اس پر نہیں قابو آئے نا کہ اللہ نے کہا جتنا کہا گیا اتنا کرو، مقتول کا پتہ چل جائے گا۔ جب وہ زیادہ ہی سمجھدار بننے لگے اور بال کی کھال اتارنے لگے، اللہ نے فرمایا چلو پھر آ جاؤ، پھر ایسی گائے ڈھونڈ کے لانی ہے مارکیٹ میں۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے، یُبَيِّن لَنَا، وہ صاف صاف بتائے، ما ہیا، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کیفیت، اس کی صفات کیسی ہو۔ کیوں؟ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے متشابہ ہو گئی ہم پر، یعنی ایسے گائے مارکیٹ کے اندر بہت ساری ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی لیں، تو آپ ہمیں اور کلیئر کریں بات۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے، یعنی ایسی گائے ہم ڈھونڈ لیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ مزید تھوڑا سا واضح کر دے تو ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ایسی گائے تک پہنچ جائیں گے اور وہ گائے لے آئیں گے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو لا ذلول، جو کام کاج نہ کرتی ہو، تثیر الارض، کہ نہ تو اس نے کبھی زمین کو گاہا ہو، زمین میں جوتا گیا ہو، ہلوں کے اندر اس کو جوتا گیا ہو، ولا تسقی الارض، اور نہ ہی اس نے فصل میں کبھی آب پاشی کی ہو، کہ اس کے گائے کے ذریعے سے پانی نکال کر کے جو ہے زمینوں کو سینچا گیا ہو۔ تو یہ بتایا کہ وہ کام کاج بالکل نہ کرتی ہو، وہ بھی ایسی صحت مند، تو ایسی گائے تم نے ڈھونڈنی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مطلب بیل کا تو سنا ہے کہ وہ پانی وغیرہ نکالتا ہے یا ہلوں کے اندر جوتا جاتا ہے، گائے کا تو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم سوال کرنے والے کہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہے، گائے یہ کام نہیں کر سکتی؟ آپ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل یہ کام کرتے ہوئے اس لیے ان کو یہ بات کہی گئی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین اس طرف بھی چلے گئے ہیں کہ اس سے مراد بیل ہے، گائے نہیں ہے، کہ اہل لغت بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگرچہ بیل کے لیے عربی میں سور کا لفظ آتا ہے، سا واو را، سور بیل کو کہتے ہیں، لیکن بقرہ کا لفظ بھی بیل کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ لفظ آئے تھے پیچھے فارض ولا بکر، تو یہ تو بچہ جننے والی گائے کی صفات ہے، بیل بچہ تھوڑی جنتا ہے، تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بیل کا ذکر نہیں ہے، یہاں گائے کا ذکر ہے۔ باقی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ زمین کے اندر گائے بھی ہل چلاتی ہو، اور ہندوستان کے بعض مفسرین نے جو کہ ہندوستان کے ہیں انہوں نے بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں باقی گائےوں کو جوتا جاتا ہے ہلوں کے اندر۔ تو مسلمتن، ہر عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی دھبا بھی نہ ہو، وہ جو رنگ وغیرہ تھا۔ قالو، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، ٹھیک ہے، قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ ہمارے پاس صحیح صحیح بات لے کے آئے ہیں۔ روایت میں آتا پھر انہوں نے یہ ایسی گائے ڈھونڈی کہ جتنا اس گائے کا وزن تھا اتنا سونا دیا، پھر جا کر کے گائے ملی۔ فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کیا، پھر وما کادوا یفعلون، اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ یعنی جب گائے کی انہوں نے بار بار شرطیں ایسی پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ویسے ہی شرائط رکھی۔ جب اتنی کڑی شرائط رکھی گئی
تو ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے قدم ڈگمگا گئے، نہیں بھائی ایسی گائے نہیں ملتی، چھوڑو، اتنے دن ہو گئے خجل خوار ہو رہے ہیں ڈنگر منڈی میں، ہمیں تو کوئی گائے ایسے نہیں مل رہی، ہر جگہ پتہ کر کے دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، چونکہ میں نے کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انہوں نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو گائے ایسی کہیں نہ کہیں سے ملوا دی، وہ گائے ان کو ملی، انہوں نے اس جانور کو ذبح کیا، لگایا، اس مقتول نے زندہ ہو کر کے پتہ بتا دیا۔ یہ رکوع ہمارا یہاں پورا ہو گیا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے ہاں معیار فضیلت اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل صالح ہے، عقائد سارے کے سارے ٹھیک ہوں۔ یہاں پر خاص طور پہ دو عقائد کا تذکرہ ہے، آمن باللہ والیوم الآخر، عقیدہ توحید، چونکہ قرآن کا مخاطب کون لوگ ہیں؟ اس وقت مشرکین تھے، وہ اکیلے اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید پرست نہیں تھے، شرک پرست تھے۔ دوسرا ہمیں بیماری کیا تھی؟ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو خاص عقائد کا ذکر کیا گیا کہ اللہ پر بھی مان لاؤ، موحد بن جاؤ، اور دوسرا آخرت پر بھی یقین رکھو، ایمان لاؤ۔ تو اس میں آخرت کے سارے مناظر اور احوال آ گئے کہ آدمی ان سارے احوال کا استحضار رکھے کہ کون کون سی منزل آئے گی، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں میرا کیا بنے گا۔ تو آدمی جب اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا ہے، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی، اللہ کے سامنے جا کے پیشی لگے گی، تو پھر اس کا عمل صالح خود بخود بن جائے گا۔ جب یہ اس کے عقائد مضبوط ہو جائیں گے دونوں، تو اس کا عمل صالح خود بخود ہو جائے گا، اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، سیدھا جنت میں جانے کے لیے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو کہا گیا ٹھیک ہے تم ایک زمانے میں فضیلت والے تھے، لیکن اب تم نہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہو، نہ تمہارے اعمال ٹھیک ہیں، پھر کیسی فضیلت؟ تو یہاں ہر ایک شخص کو یہ کہا، مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ جو ایمان لائے ہیں بھی، اگر تم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور صحیح معنوں میں تمہیں اللہ کی توحید کا تصور ہی نہیں، آخرت کی تمہاری کوئی تیاری نہیں، تمہارا عمل صالح نہیں ہے، تو صرف اس گمان میں نہ رہو کہ ہم تو مولوی صاحب ہیں، میں تو حافظ قاری عالم ہوں اور مجھ سے تو پوچھا نہیں جائے گا، میں تو سیدھا جنتی ہوں، اور میں تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، اور میں تو سید ہاشمی اور قریشی ہوں، میرا تو فلاں پیر و مرشد سے لینا دینا ہے، تو لہٰذا مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو سب کے یہاں داموں کو ادھیڑ کے رکھا گیا کہ اگر تمہارے اندر ایمان عمل صالح نہیں ہے تو پھر تمہاری باتیں کھوکھلی ہیں۔ آگے یہ بھی بتا دیا کہ جو اپنی زندگی کو قربان کرے گا اللہ کی خاطر، مال جان وقت کو لگائے گا اللہ کے راستے میں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن پریشان نہیں ہوں گے۔ جو اپنا مال، پیسہ، جان انویسٹ کریں گے اللہ کے راستے میں، دین سیکھنے سکھانے میں، یہ لوگ، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ باقی دنیا میں جنہوں نے جو مال مڈی کمایا، اپنا ٹائم، پیسہ، صحت، جان، باقی سارے دھندوں پہ لگا دیا، تو یہ سب سے زیادہ خوف زدہ بھی ہوں گے قیامت کے دن کہ اب کیا بنے گا، اور مستقبل آگے جہنم کو دیکھ کر یہ غمگین بھی ہوں گے، کاش دنیا میں بات مان لی ہو۔ اگلی آیت کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم نے بھی جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وعدے کو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اس کتاب کے اندر جو باتیں اس کو اچھی طرح یاد کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بچ جائیں اللہ کی نافرمانی سے بھی اور اللہ کے عذاب سے بھی۔ اگلی آیت کے اندر یہ سبق ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح منہ نہیں موڑنا چاہیے، جیسے وہ منہ موڑ لیتے تھے ہر بات پہ، ہمیں روش نہیں اپنانی چاہیے۔ اور اگر آج ہم بچے ہوئے باوجود گناہوں کے، تو یہ نرا اللہ کا فضل ہے، خالص اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمتیں ہیں، ورنہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اتنی رعایت کون دیتا دنیا میں؟ کسی 2 بار غلطی ہوتی ہے، 4 بار ہوتی ہے، 10 بار ہوتی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ غلطی کو برداشت نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی ہماری گزر گئی ہے نافرمانی میں، ہمارے نزدیک قرآن کی اہمیت نہیں ہے، باقی دنیا کے سارے کام دھندوں کی اہمیت، تو یہ خود کتنا بڑا خسارہ ہے ہمارا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، یعنی ان قوموں کا تذکرہ بھی ہمیں کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے زیادتیاں کی اپنے اوپر اور اللہ کے احکامات کے اندر حد سے تجاوز کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا سکتا ہے، تو ہمیں اپنے نبی کی دعا کی وجہ سے بندر نہ بنائے، کوئی نہ کوئی عذاب تو دے سکتا ہے۔ تو نافرمانوں پر اللہ کا عذاب اترتا ہے، اس لیے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی لیمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ سزائیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ واقعات کو، قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، اس میں واقعہ اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھو، اگر تم
فرعون کی طرح، اس کی قوم کی طرح اور قوم لوط کی طرح ویسے زندگیاں گزارو گے، قوم شعیب کی طرح ناپتول میں کمی کرو گے، تم پر بھی عذاب آئے گا، سزائیں تمہیں ملیں گی۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ واقعات، یہ نصیحت بھرے واقعات ہیں متقین کے لیے۔ اب نصیحت تو سب کے لیے، متقین کے لیے کیوں کہا کہ ان واقعات سے صحیح معنوں میں نصیحت حاصل کریں گے متقی لوگ، اس لیے متقین کا ذکر کیا، ورنہ نصیحت سب کے لیے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اور ایک واقعہ آ گیا اس میں، کہ اس واقعے میں ایک بات، ایک تو اس طرف اشارہ کہ جتنا اللہ نے کہہ دیا بس اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے، اور مختلف قسم کے خام خواہ کے بہانے نہیں تراشنے چاہیے، حیل و حجت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور بال کی کھال بھی نہیں اتارنی چاہیے۔ خود حدیث شریف کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ کسی بھی قسم کی گائے ذبح کر دیتے ان کا کام چل جاتا، خود اللہ تعالیٰ سے پوچھتے گئے اور پھنستے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا اس واقعے میں ان مشرکین کے لیے بھی سبق تھا اس وقت کے، جو مرنے کے بعد اٹھنے پر قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس زمانے میں رونما کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرے گا، جیسے یہ ہو، یہ بولے بھی گا زندہ ہو، اور اللہ اسی طرح مارے گا جیسے دیکھے فوراً مر گیا، جتنا اللہ نے چاہا صرف اتنی بات بتائی، قاتل کا نام بتایا، دوبارہ پھر گم۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے۔ اور بس یہاں آخر واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر پھر اس واقعے کو ایک اور انداز سے بیان کیا جائے گا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے کہ اس نے قتل کیا، وہ کہتا تھا اس نے قتل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے تصفیے کی کیا صورت نکالی۔ بہرحال یہ رکوع نمبر ہمارا آج ختم ہوا۔